أحدي أحدي صمدي فردي فريدي ديبوبي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا حبيبنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أرواحنا طبيب أجسادنا قائدنا قدوتنا مرشدنا محبوبنا محبوب ربنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے خون سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے خون سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی کہ عقل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام تشریف فرما دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا، رب کریم نے اس گئے گزرے دور میں بھی صحابہ کی غلامی کا توق پہنا کر ہمیں عزت و شرف سے نوازا. رب کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آپ کی اس جامع مسجد عثمان ابن عفان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف ملا. رب کریم میرا کہنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک تلاوت قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے طبقات کو بیان فرما رہے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. سب سے پہلا طبقہ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ طبقہ نبیوں کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ طبقہ صدیقین کا ہے، اور تیسرا طبقہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سرزمین پر دنیا کے لوگوں نبیوں اور صدیقین کے بعد اس سرزمین پر سب سے اعلیٰ افضل اور بلند مرتبہ وہ شہداء کا طبقہ ہے. سب سے بہترین طبقہ نبیوں اور صدیقین کے بعد کس کا ہے؟ شہداء کا طبقہ ہے. اور اگلی بات، شہداء کے دو طبقے ہیں. پہلا طبقہ، پہلے طبقے میں سے ایک شہید وہ ہوتا ہے، اسی پہلے طبقے میں سے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو جان دے دنیا کے لیے. پہلے طبقے میں سے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو جان دے جائیداد کے لیے. اسی پہلے طبقے میں سے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو جان دے اپنی عزت کو بچانے کے لیے. اسی پہلے طبقے میں سے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو جان دے اپنے مال کو بچانے کے لیے، جو جان دیتا ہے اپنی عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے. اور دوسرا طبقہ ان شہداء کا ہے. اسی دوسرے طبقے میں سے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو قربان ہوتا ہے نبی کی عزت پہ، جو قربان ہوتا ہے صحابہ کی عزت پہ، جو قربان ہوتا ہے ناموس محمد پہ، جو قربان ہوتا ہے نبی کے حرم عائشہ کے لیے. ایسے شہیدوں کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. دنیا کے لوگوں جائیداد کے لیے جان دینے والا مردہ بھی ہو سکتا ہے، مال کے لیے جان دینے والا مردہ بھی ہو سکتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے جان دینے والا مردہ بھی ہو سکتا ہے. جو جان دے نبی کے یاروں کے دفاع کے لیے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ اسے مردہ مت کہو بل
بھی ایسا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، معیار صحابہ۔ صرف نبی کے لیے جان دینے والا، قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، جائیداد کے جان دینے والے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، وہ مردہ بھی ہو سکتا ہے، شہرت حاصل کرنے والا بھی مردہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ جو جان دے نبی کے عزت کے لیے، جو جان دے نبی کی ناموس کے لیے، صرف وہی بیعینی طور پر پکا ٹھکا زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے باقی شہید مردہ ہو سکتے ہیں، صرف نبی کے لیے جان دینے والا ہمیشہ زندہ ہے۔ اور اگلی بات، اللہ نے شہیدوں کے خون میں انقلاب رکھا ہے۔ شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، انقلاب آتا ہے، بھلے وہ 1 سال بعد آئے یا 100 سال بعد آئے، اور شہیدوں کے خون سے وہ رنگ آتا ہے جو رنگ آپ کسی بھی طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ علامہ حق نواز جھنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے جب جھنگ کی سرزمین سے نکل کر گلی گلی کوچے کوچے بستی بستی کے اندر دنیا روافظ کی کفر کو ننگا کیا تو دشمن نے سوچا حق نواز کا سینہ چھلنی کر دیتے ہیں، صحابہ کی صدا لگنا بند ہو جائے گی، صحابہ کی آواز ختم ہو جائے گی، عظمت صحابہ کا پرچم لہرانا بند ہو جائے گا۔ لیکن دشمن کے منہ پہ تماچا اس وقت پڑا جب حق نواز کا جنازہ اٹھ رہا تھا، صحابہ کی صدا لگ رہی تھی۔ یہ انقلاب آتا ہے، بھلے وہ 1 سال بعد آئے یا 100 سال بعد آئے، لیکن اللہ نے شہیدوں کے خون میں انقلاب رکھا ہے۔ اسی طرح وہ مرد مجاہد علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے کہ سینوں پر جب دشمن نے گولیاں چلائی، دشمن نے یہی سوچا تھا صحابہ کی صدا لگنا بند ہو جائے گی، ایوان میں گرجنا بند ہو جائے گا، لیکن دشمنوں آج بھی دیکھ لو اس معافیہ اعظم، اس کا بیٹا اعظم طارق شہید کا بیٹا، وہ مرد مجاہد معافیہ اعظم آج بھی قومی اسمبلی میں صحابہ کی صدائیں لگا رہا ہے۔ اللہ نے شہیدوں کے خون میں انقلاب رکھا ہے، انقلاب آتا ہے، بھلے 1 سال بعد آئے یا 100 سال بعد آئے۔ اسی طرح جب آپ کی سرزمین سیکٹر 7A کے اندر ان 2 مرد مجاہد وقاص اور نوید نے عظمت صحابہ کا پرچم لہرایا تو دشمن نے ایک مرتبہ پھر اپنی گندی سوچ سے سوچا کہ ان دونوں پھولوں کا سینہ چھلنی کر دیتے ہیں، صحابہ کی صدا لگنا بند ہو جائے گی، عظمت صحابہ کا پرچم لہرانا بند ہو جائے گا، صحابہ کو لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن دشمنوں آج بھی دیکھ لو جامع مسجد عثمان ابن عفان کی سرزمین پر بیٹھنے والا یہ مجمع، یہ لوگ، یہ لشکر، یہ حق نواز کے روحانی بیٹے وقاص اور نوید کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی صحابہ کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، صحابہ کے گیت گا رہے ہیں، اور آج بھی ہمیں وقاص اور نوید کا چہرہ یاد ہے۔ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دشت کے واسی ہیں، اے شہر کے لوگوں یہ روح پیاسی ہمیں ورثے میں ملی ہے، دکھ درد سے تعلق صدیوں سے ہمارا، دکھ درد سے تعلق صدیوں سے ہمارا، آنکھوں میں اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے، جان دینا روایت ہے مسلک کی ہماری، جان دینا روایت ہے مسلک کی ہماری، یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، معیار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اور آج بھی ہم عزم کر رہے ہیں کہ صحابہ کی عزت پہ قربان، ہمارا جان، ہماری ماں، ہمارا مال حضور کے صحابہ پر قربان دے، اور ہم عزم کر رہے ہیں کہ گلی کوچے میں نعرے اب لگانے ہیں صحابہ کے، گلی کوچے میں نعرے اب
लगाने हैं सहाबा के, ज़माने को बता दो हम दीवाने हैं सहाबा के। तशद्दुद जेल गोली से मिशन रोका न जाएगा, तशद्दुद जेल गोली से मिशन रोका न जाएगा, तय खंजर भी हमने गीत गाने हैं सहाबा के, ज़माने को बता दो हम दीवाने हैं सहाबा के। वक्कास और नवीद का खून रंग लाया है और आज ये महफिल सजी हुई नजर आ रही है। वक्कास और नवीद उनका खून इनकलाब लाया है। और अगली बात, हमने सहाबा की इज्जत पे कुर्बान होने की कसम खाई है, इसलिए कि सहाबा किराम की हैसियत इस्लाम में इस तरह है जिस तरह जिस्म में रूह की होती है। अगर जिस्म में रूह है तो जिस्म है, अगर जिस्म में रूह नहीं तो जिस्म नहीं बल्कि हड्डियों का पिंजरा है। बेईनी ही इसी तरीके से अगर सहाबा है तो इस्लाम है, अगर सहाबा को इस्लाम से निकाल दो, खुदा की कसम इस्लाम बाकी नहीं रह सकता। सहाबा जब तक इस्लाम के अंदर है इस्लाम बाकी है, सहाबा नहीं, इस्लाम नहीं, सहाबा नहीं, कुरान नहीं, सहाबा नहीं, खुदा की कसम कलमा बाकी नहीं रह सकता। आज हम तक जो कलमा पहुंचा सहाबा की जूतियों का सदका है। हमें नमाज मिली सहाबा की जूतियों का सदका है। ज़कात का तरीका हम तक पहुंचा सहाबा की जूतियों का सदका है। इसलिए हमने सहाबा कराम की जूतियों पर कुर्बान होने की कसम खाई है। इसलिए कि सहाबा मेरी दिल लगी है, सहाबा मेरी आशिकी है, सहाबा दर से खुदी है, सहाबा सारे जली हैं, सहाबा खुशबू खली है, सहाबा सारे जन्नती है, सहाबा आले नबी है, सहाबा हाले नबी है, सहाबा कालन नबी है। मेरी जान इमाम सहाबा, इस्लाम की शान सहाबा, मजहब की जान सहाबा, अपने सुल्तान सहाबा, मुस्तफ़वी प्यार सहाबा, नबवी प्रचार सहाबा, इन्नल अबरार सहाबा, नबवी अकवाल सहाबा, नबवी अनवार सहाबा, नबवी आमाल सहाबा। मेरी जान सहाबा, मेरा ईमान सहाबा, मजहब की जान सहाबा, इन्नल अबरार सहाबा, हक्का मायार सहाबा, मुर्शिद मेरे पीर सहाबा, मोहम्मद के सबीर सहाबा, अनवर तनवीर सहाबा, अजमत तौकीर सहाबा, अत्तर तदबीर सहाबा, मामूर अमीर सहाबा, नारे तकबीर सहाबा, बधाई तू अभी कौमी अला तकदीर से सहाबा। जभी तो कहने वाले ने कहा कि गली कहने वाले ने कहा इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को जरा बेदार तो होने ले लो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं सहाबा।